پی ٹی آئی دورے حکومت میں سیاسی بیانیے کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کا انکشاف۔ سرکاری سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سرکاری منصوبوں کے بجائے اپنے ایجنڈے کی تشہیر کی گئی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں بیانیہ پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا۔ جعلی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کیا گیا۔ اکاؤنٹس کو سیاسی مقاصد کے حصول، عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سرکاری پیسوں سے نفرت انگیز بیانیے سے عدم استحکام کو فروغ دیا گیا۔ منصوبے کی لاگت 87 کروڑ روپے تھی۔ اکاؤنٹس کے فالوورز سرکاری وسائل سے بڑھائے گئے۔ پی ٹی آئی نے پارٹی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو 25 سے 40 ہزار روپے تنخواہ پر بھرتی کیا۔ ان اکاؤنٹس نے 9 مئی کو عوام اور اداروں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ نوجوانوں کا برین واش کر کے ان کے ذہنوں میں بارود بھرا گیا۔ قوم اپنے ہی اداروں پر چڑھ دوڑی، جس سے دنیا میں ہمارا وقار مجروح ہوا۔ فردوس عاشق اوان کا رد عمل، کہا ٹاپ ٹرینڈ رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ محمود مولوی نے کہا دیکھنا ہوگا ملک کو نقصان پہنچانے میں کون ملوث ہے۔ شرجیل میمن بولے ذاتی تشہیر کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال زیادتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی حکومت نے ہر قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کے پی حکومت نے سوشل میڈیا کے نام پر 1100 لوگ بھرتی کیے، ہم پائی پائی کا حساب لیں گے۔ ایندھن نہ ملا تو آج غزہ کے سارے اسپتال بند ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، غزہ کے اسپتالوں میں 120 نومولود بچے انکیوبیٹر پر ہیں۔ بجلی بند ہوئی تو بچوں کا زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ امدادی ٹرک رفح کراسنگ پر غزہ میں داخلے کی منتظر۔ ایندھن اور گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے فلسطینی اپنے پیاروں کے جنازے گدھا گاڑیوں پر لے جائے جا رہے ہیں۔ شہید کے رشتہ دار نے بتایا سروں پر موت منڈلا رہی ہے، زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، اپنے مردے بھی نہیں دفنا سکتے۔ حفاظت کے لیے اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں۔ اسرائیلی فوج کی 19ویں روز بھی بمباری، رات بھر جنوبی غزہ میں شدید گولہ باری کی، شہادتیں 6000 سے تجاوز کر گئیں۔ تم کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، ہٹ دھرم اسرائیل کی اقوام متحدہ کو کھلی دھمکی۔ یو این انسانی حقوق کمیشن کے اراکین کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر آئینہ دکھانا سیکرٹری اقوام متحدہ کا جرم بن گیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ پہلے انتونیو گوتریس سے میٹنگ منسوخ کی، پھر ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی مندوب نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے ان کے بیان پر ویزے دینے سے انکار کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ مغرب اسے ڈیوڈ سٹار اور ہلال کی جنگ نہ بنائے ورنہ نتیجہ خطرناک نکلے گا۔ ترک صدر طیب ایردوان نے اسرائیل اور اس کے حامیوں کو خبردار کر دیا۔ حماس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا حماس دہشت گرد نہیں، حریت پسند تنظیم ہے۔ ایردوان نے اسرائیل کا دورہ بھی منسوخ کر دیا، کہا دیر پا امن اور جنگ بندی کے لیے مسلم ملکوں کو مل کر اقدامات کرنے چاہیے۔ ترکیہ فلسطین کی طرف ضامن بننے پر تیار ہے۔ بے سر و سامانی کے باوجود مسیحا غزہ میں زندگی بچانے میں مصروف۔ ڈاکٹرز نے اسرائیلی بمباری میں شہید حاملہ خاتون کے بچے کو بچا لیا۔ امدادی کارکنوں نے کئی گھنٹے بعد ملبے سے بچے کو نکال لیا۔ ایک بچہ دوست کو تسلی دیتا رہا، فکر نہ کرو تمہاری ماں اور بہن بھائی زندہ ہیں، خوددارہ بچوں کو تو قتل نہ کرو، زخموں سے چور بچے کی دہائی۔ امید ہے سعودی عرب اب امریکہ کے گھٹیا کھیل میں شامل نہیں ہوگا۔ تعلقات میں بہتری کے لیے ایران اور سعودیہ دونوں کو برابر کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا میری کا خصوصی انٹرویو۔ ڈاکٹر رضا میری نے کہا اسرائیل بہت چھوٹا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرے۔ اسرائیل خطے میں اسلامی مزاحمت سے خوف زدہ ہے، اسلامی ملک اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ ایک سوال پر ایرانی سفیر نے کہا ایران کے پاکستان اور بھارت دونوں سے تعلقات ہیں، وہ سمجھتے ہیں پاکستان بھارت سے جنگ نہیں چاہتا۔ حماس پوری امت کی طرف سے لڑ رہی ہے، مسجد اقصی تمام مسلمانوں کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا فلسطین میں اسرائیل کے مظالم مسلسل جاری ہیں، حماس نے اسرائیل سے مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔
وکیل لطیف کھوسا نے کہا جو سہولت نواز شریف کو دی جا رہی ہے وہی باقیوں کو بھی فراہم کی جائے. نواز شریف کی طرح چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو چکی ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت سہولتیں دی جا رہی ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا لیتے ہیں, وہ آ کر بتا دیں گے کہ کیا سہولیات دی گئیں, کیا اقدامات کیے گئے. درخواست پر آرڈر کر کے اگلے ہفتے کیس دوبارہ لگا دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی. درخواست میں موقف اپنایا. ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فرد جرم عائد کی. جلد بازی میں ٹرائل سے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوں گے. سائفر ٹیلی گراف کی عدم موجودگی میں ٹرائل آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. خصوصی عدالت کا 23 اکتوبر کا حکم کالعدم قرار دیا جائے. القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بحالی کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس بابر ستار بینچ سے علیحدہ ہو گئے. ریمارکس دیے چیئرمین پی ٹی آئی زیر حراست ہیں تو نیب تفتیش کیوں نہیں کر رہا. ایک شخص گرفتار ہے تو دیگر مقدمات میں بھی گرفتار قرار دیا جائے. جس بینچ نے 6 مقدمات میں عبوری ضمانت بحال کی میرا اس سے اختلاف رائے ہے. میں یہ کیس نہیں سن رہا. جس بینچ نے فیصلہ دیا وہی یہ کیس سنے. جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مراد سعید, عمر ایوب, علی امین گنڈاپور, شبلی فراز, فاروق حبیب, حماد اظہر, علی نواز اوان, حسان نیازی اور دیگر کے دائمی وارنٹ جاری. اے ٹی سی اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے وارنٹ مسلسل غیر حاضری پر جاری کیے. حکم دیا ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا, جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اے ٹی سی اسلام آباد نے پرویز الہی کو راہداری ریمانڈ پر اینٹی کرپشن لاہور کے حوالے کر دیا. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے پرویز الہی کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ دیا. اینٹی کرپشن حکام پرویز الہی کو اڈیالہ جیل سے ہی لے کر لاہور روانہ. پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے پھر انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ. پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے انتخابی نتائج پر سوالیہ نشان ہوگا. نتائج تسلیم نہ ہوئے تو آئینی بحران سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. سندھ سے پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کی 3 سابق ایم پی اے پیپلز پارٹی میں شامل. اسلم ابڑو, شہریار مہر اور علی گوہر مہر پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے. آئی ٹی کمپنیز کو 50% ریونیو ڈالرز میں رکھنے کی اجازت مل گئی. وزیر آئی ٹی عمر شیخ کی پریس کانفرنس. کہا ایچ ای سی کے ساتھ مل کر دسمبر سے آئی ٹی گریجویٹس کا ٹیسٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. حکومت فری لانسنگ کے لیے سہولت فراہم کرے گی. 15 لاکھ افراد فری لانسنگ سے کما رہے ہیں. پڑھے لکھے نوجوانوں کو سہولت دیں گے تو وہ دن میں $30 آسانی سے کما سکیں گے. اگلے کچھ سال میں پاکستان میں $1 بلین کے اسٹارٹ اپس آئیں گے. پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کو واپس جانا ہوگا. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے 1 نومبر سے پاکستان میں سفر صرف پاسپورٹ پر ہو سکے گا. غیر ملکیوں کے انخلاء سے متعلق وزارت داخلہ میں ایک اہم اجلاس طلب. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا حکومت نے صرف افغان نہیں غیر قانونی طور پر مقیم تمام افراد کو نکالنے کی بات کی. ایران سے آنے والے بلوچوں کو بھی نکال رہے ہیں. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 6 دن باقی. 31 اکتوبر کے بعد گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنایا جائے گا. نجکاری کے 18 سال بعد بھی کے الیکٹرک کا وفاق کی سبسڈی پر انحصار. سرکاری بجلی کمپنیوں کے مقابلے میں کے الیکٹرک کو سب سے زیادہ سبسڈی دیے جانے کا انکشاف. پاور ڈویژن کے مطابق کے الیکٹرک 169 ارب روپے کی سبسڈی لے رہی ہے. دیگر 7 سرکاری کمپنیوں کو 158 روپے کی سبسڈی ملتی ہے. ایندھن کی عدم فراہمی. پی آئی اے کی مزید 49 پروازیں منسوخ. 11 دنوں میں 340 پروازوں کی معطلی سے ادارے کو 8 ارب سے زائد کا نقصان. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے وزارت مذہبی امور نے 55 کروڑ ادا کرنے ہیں. پیسے مل جائیں تو فیول کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. پی ایس او کو یومیہ 10 میں سے 6 کروڑ کی ادائیگی. باقی رقم شام تک منتقل کرنے کی یقین دہانی. سندھ کے 5 تعلیمی بورڈز کے سربراہان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا.
सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सर्च कमेटी के बगैर चेयरमैन की तकर्री को गैर कानूनी करार दिया था। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर और लाड़काना बोर्ड शामिल। निगरां वज़ीर-ए-आला सिंध की खैरपुर में सरकारी स्कूल आमद। डीईओ से पूछा, बच्चे गैर हाजिर क्यों हैं? क्या आपने इंस्पेक्शन की? साइंस टीचर ने बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया। उस्ताद होकर आप बच्चों को तबाह कर रहे हो। ऐसे असातिज़ा का क्या फायदा जो स्कूल सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। स्कूल को 15 दिनों में बेहतर करने की हिदायत। कराची वालों के पैसों पर लुटेरों की अय्याशी। सुपर हाईवे से गिरफ्तार डाकुओं की टिकटॉक वीडियो सामने आ गईं। शहजोर, जोहेब, सलीम और आशिक हुसैन को पैसे उड़ाते देखा जा सकता है। चारों को गुज़िश्ता रोज मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। मुतादिद मुतासिर अफराद थाने पहुंच गए। मजीद 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान पहले भी जेल जा चुके हैं। निगरां वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में चीनी सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, हालिया मुआहिदों की बदौलत चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में नए बाब का इजाफा होगा। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरे खित्ते की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। IMF से $70 करोड़ कर्ज की नई किस्त के लिए मुज़ाकरात नवंबर के पहले हफ्ते में होंगे। जुलाई ta सितंबर मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर बात होगी। सर्कुलर डेट कम करने के लिए तरीक़ाकार पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत खजाना, तवानाई समेत दीगर वज़ारतों ने अहदाफ की कारकर्दगी का जायजा मुकम्मल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का नीदरलैंड्स को जीत के लिए 400 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ। कैंगरूज ने 8 विकेटों पर 399 रन्स बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों पर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बना दी। डेविड वार्नर ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की। स्टेव स्मिथ और लेबुशन ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। नीदरलैंड के लोगान वैन बेक ने 4, डिलादे ने 2-2 विकेटें ली। हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मैच देखने आओ, मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक पियो, पॉपकॉर्न खाओ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्ल्ड कप के फ्लॉप शोज को कामयाब बनाने के जतन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम आने वाले फैंस को लालच। खर्चा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बर्दाश्त करेगी। वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। अफगानिस्तान से शिकस्त पर दूसरे रोज भी अफसोस। बासित अली कहते हैं, अफगानिस्तान से शिकस्त भुलाई नहीं जा सकती, मगर अब आगे के मैचेस की भरपूर तैयारी करें। जवानों, अपना भरपूर गेम खेलो। कामरान अकमल का कहना है, इरफान पठान की पाकिस्तान दुश्मनी समझ से बाहर है। हमें अब पाकिस्तान की शान बढ़ाने के लिए जीतना होगा। अजहर अली ने कहा, अफगानों के रद्द अमल पर ही हम जाग जाएं तो अच्छा है। भारत यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ सियासत से बाज न आया। साबिक भारतीय फास्ट बॉलर इरफान पठान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे। बगैर इजाजत खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत। कौमी जूनियर हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन हनीफ खान मुस्ताफी। टीम के साथ मलेशिया जाने से इनकार कर दिया। कहा, मुतबादिल खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए मुशावरत तक नहीं की गई। 20 की जगह 21 खिलाड़ी मुंतखब किए गए। पहली बार 3 गोल कीपर शामिल किए गए। पूछने पर वजाहत भी नहीं दी गई। लाजवाल फिल्मी गीतों के खालिक साहिर लुधियानवी को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। साहिर के गीत और नज़में आज भी सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लेती हैं।